الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے راز سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جو امت مسلمہ کے دلوں میں امید کی ایک نئی کرن روشن کر سکتا ہے۔ شام، جسے اسلامی تاریخ میں ارض مقدس کہا گیا ہے، آج جنگ و جدل کا مرکز بن چکا ہے۔ ہر طرف خون ریزی، تباہی اور بے بسی کے مناظر ہیں، لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ سب کچھ ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہے؟ حالیہ دنوں میں ایک مشہور روحانی شخصیت جن کا نام شیخ عبدالرشید ہے، انہوں نے ایک حیرت انگیز پیشگوئی کی ہے۔ ان کی پیشگوئیاں اکثر حقیقت بن جاتی ہیں۔ ان کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے الفاظ مستقبل کے لیے الہی اشارہ ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالرشید نے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، انہوں نے دیکھا خواب میں کہ شام کی سرزمین ایک بار پھر روشنیوں اور امن کا مرکز بن رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیشگوئی کی کہ امام مہدی شام کو امت مسلمہ کا دارالحکومت بنائیں گے اور یہاں سے عدل و انصاف کی ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شام کی سرزمین کے بارے میں فرمایا، جب دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے تو شام میں ایک پناہ ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام ہی امت کا مرکز ہوگا اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حق و باطل کے درمیان آخری جنگ ہوگی۔ یہ سب کچھ آج کے حالات سے کس قدر ملتا جلتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شیخ عبدالرشید کی پیشگوئی، احادیث کی روشنی اور شام کے موجودہ حالات سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان حیرت انگیز باتوں سے آگاہ کریں گے جو آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ایسی معلومات اور دین کی روشنی مسلسل پہنچتی رہے۔ کیا امام مہدی کا ظہور قریب ہے؟ کیا شام امت مسلمہ کا نیا دارالحکومت بننے جا رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم آپ کے ساتھ تلاش کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آگے آپ سب کے لیے ایسے انکشافات ہیں جو آپ کی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آج شام کی سرزمین ایک ایسی داستان بیان کر رہی ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ ایک طرف جنگ کی تباہ کاریاں، معصوم جانوں کا ضیاع اور ظلم و ناانصافی اپنے عروج پر ہیں، تو دوسری طرف احادیث اور پیشگوئیاں ان حالات کو ظہور امام مہدی کی علامات کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ شام جو کبھی اسلامی خلافت کا مرکز تھا، آج بکھری ہوئی انسانیت کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ ہر طرف خون ریزی، معاشی بحران اور عالمی سازشیں جاری ہیں۔ بڑی طاقتوں نے شام کو اپنی سیاست کا میدان جنگ بنا دیا ہے، لیکن اگر ان حالات کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ وہی تصویر بنتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب کے زمانے کی دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک بڑی جنگ ہوگی اور جنگ کا مرکز شام ہوگا۔ شیخ عبدالرشید، جن کا خواب ہم نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے اس جنگ کے بعد ایک روحانی انقلاب کی پیشگوئی کی ہے۔ ان کے مطابق 2025 میں شام کی سرزمین پر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ مسلمانوں کو متحد کریں گے۔ شام امت مسلمہ کا دارالحکومت بنے گا اور وہاں سے عدل و انصاف کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت قریب آ رہا ہے۔ شام کی موجودہ جنگی صورتحال، بڑی طاقتوں کا ٹکراؤ اور مسلمانوں کی بے بسی ان علامات کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے اور فساد بڑھ جائیں تو شام کی طرف ہجرت کرو، کیونکہ یہ زمین امن اور برکت کا گہوارہ ہوگی۔ شیخ عبدالرشید کے خواب میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ شام میں امن کی پہلی کرن ایک پراسرار شخصیت کی قیادت میں ابھرتی ہے۔ یہ شخصیت نہ صرف مسلمانوں کو متحد کرتی ہے بلکہ امت مسلمہ کو ایک نئی روحانی اور سیاسی قیادت فراہم کرتی ہے۔ یہ واقعات موجودہ حالات سے کتنے مماثل ہیں۔ شام کی جنگ میں پراسرار عناصر جنہیں عالمی طاقتیں اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن نتیجہ مسلمانوں کے اتحاد کی طرف جا سکتا ہے۔ موجودہ سیاسی و مذہبی بحران جو امت مسلمہ کو ایک مضبوط قیادت کی طرف دھکیل رہا ہے، کیا یہ وہی وقت ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا؟ کیا 2025 کا سال واقعی امام مہدی کے ظہور کا سال ہو سکتا ہے؟ شیخ عبدالرشید کے خواب اور احادیث کے درمیان یہ مطابقت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شام کی یہ جنگیں، یہ بربادیاں اور یہ مظلومیت ایک عظیم انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہیں۔
اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آج دنیا کے حالات ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہر طرف بے چینی اور افراتفری کا راج ہے۔ ظلم و ناانصافی اپنے عروج پر ہے اور مسلم امت تقسیم اور انتشار کا شکار ہے۔ امت مسلمہ کو ایسے وقت میں ایک مضبوط قیادت اور اتحاد کی ضرورت ہے جو نہ صرف ان کے مسائل کو حل کرے بلکہ انہیں ایک نئی روشنی دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جب امت مسلمہ پر آزمائشوں کا دور ہوگا اور وہ صرف امام مہدی کی قیادت میں نجات پائے گی۔ یہ حدیث آج کے حالات پر بالکل درست بیٹھتی ہے۔ مسلمان دنیا بھر میں مظلوم ہیں۔ شام، فلسطین، یمن، کشمیر اور دیگر خطوں میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر یہ سوال ابھرتا ہے، کیا یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں احادیث میں ذکر کیا گیا تھا؟ شیخ عبدالرشید کے خواب کے مطابق امام مہدی شام کی سرزمین سے ظاہر ہوں گے اور امت مسلمہ کو نہ صرف ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے بلکہ ایک ایسا نظام عدل قائم کریں گے جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملے گی۔ دنیا کے موجودہ حالات پر غور کریں۔ معاشی بحران نے لوگوں کو غربت اور بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اخلاقی گراوٹ اور روحانی کمزوریوں نے مسلمانوں کو اپنی اصل سے دور کر دیا ہے۔ بڑی طاقتوں کی سیاست نے مسلم ممالک کو اپنے مفادات کی جنگ میں الجھا دیا ہے۔ یہ سب علامت ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں کہ دنیا کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ احادیث کے مطابق امام مہدی وہی نجات دہندہ ہوں گے جو اس وقت دنیا کو ظلم کے اندھیروں سے نکالیں گے۔ شیخ عبدالرشید نے اپنے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد مسلمان ایک بار پھر متحد ہو رہے ہیں اور شام کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امام مہدی کی قیادت میں شام دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا۔ یہ زمین عدل و انصاف کا گہوارہ ہوگی اور یہاں سے اسلام کی روشنی دوبارہ پھیلے گی۔ دنیا کے موجودہ حالات اور امت مسلمہ کی صورتحال دیکھتے ہوئے یہ پیشگوئی حیران کن حد تک حقیقت کے قریب معلوم ہوتی ہے۔ کیا واقعی 2025 وہ سال ہو سکتا ہے جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے؟ کیا امام مہدی وہ شخصیت ہیں جو امت مسلمہ کو ایک بار پھر عروج کی طرف لے جائیں گے؟ یہ سب سوالات ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت امت اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے منصوبے ہمارے تصور سے کہیں زیادہ عظیم ہیں۔ آخر میں اسلامک ٹیچر کے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہماری روحوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ہمارے دلوں میں امید کی کرن جگاتا ہے اور ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ امام مہدی کا ظہور 2025 کی پیشگوئی اور شام کی سرزمین کا امت مسلمہ کا دارالحکومت بننا، یہ وہ سب باتیں ہیں جو نہ صرف ایک خواب یا پیشگوئی ہیں بلکہ ہماری ذمہ داری کا بھی ایک پیغام ہے۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس عظیم وقت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کی غلامی میں اتنے گم ہیں اس لمحے کو پہچان بھی نہیں سکیں گے؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو امام مہدی کے ظہور کا خیر مقدم کر سکیں، جو انقلاب کا حصہ بن سکیں اور جو عدل و انصاف کے اس دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امام مہدی کے ظہور کے وقت میں ان کے ساتھیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو ظلم کے ساتھ ہوں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یا رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنی رائے اور جذبات کا اظہار کریں، ہمیں کمنٹس میں بتائیں کیا آپ اس پیشگوئی کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک امید کی روشن محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا 2025 وہ سال ہو سکتا ہے جب دنیا عدل و انصاف کا ایک نیا دور دیکھے گی؟ کیا آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تاکہ اس وقت کے لیے خود کو تیار کر سکیں؟ ہم آپ کے کمنٹس پڑھنے کے منتظر ہیں اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یا اللہ ان سننے والوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ان کے گھروں میں سکون، ان کے دلوں میں امید اور زندگیوں میں برکت عطا فرما، آمین۔ آئیے اس ویڈیو کے اختتام پر یہ وعدہ کریں کہ ہم نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے بلکہ دنیا میں عدل و انصاف اور محبت پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب مل کر دین کی روشنی کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوئے ونڈو شاپنگ ایکسپرٹ، بس ایڈ ہی